آتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کر جتنے ہیں نا اعتراض سب کو الگ کر کے فرقان حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیتا. یعنی ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے عقل کو وہ بھی سامان اس میں اور پھر عمل کے لیے رہنمائی بھی دے دی گئی. تو اس سے اعلیٰ اور برتر کلام کیا ہو سکتا؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے حق میں یا حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا. اب نہیں بہانا کوئی چلے گا، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں بخشوا دے گا. اور اس کی مخالفت کی تو اب انسان بہانا نہیں کر سکتے. بالکل مکمل آخری ایڈیشن ہر غلطی سے پاک اللہ نے آئین کا اور دستور کا اتار دیا. اب یہ ریت عمل نہیں نہ کرے گی، جان نہیں چھوٹے گی. اور اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے معیار ٹھہرا دیا عروج و زوال کا کہ مسلمان عروج اگر پائیں گے تو قرآن پر چل کر اور گریں گے تو اس کو چھوڑ کر. اب یہ علاج سوچتے رہتے ہیں نا، ساری دنیا کے لال بجکڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس اسلحہ کی کمی ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے ہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں زیادہ. یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہے مگر یہ بالکل جو ہے نا ثانوی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. جو کرنے اول کے مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کون سی یونیورسٹی کھلی؟ کئی ان میں سے ساری عمر تک الف بے نہیں لکھ سکے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کوئی ان کے پاس دولت نہیں تھی، چیتڑے ان کے بدن پر ہوتے تھے، ٹوٹی جوتیاں ہوتی ہیں. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تنقیحات میں، مسلمان کی قوت کا اصلی راز. تو کہتے ہیں کہ یہ افغانستان جو تھا اس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، مگر پہلی صدی میں ہی بنو امیہ کے دور میں خراج دینے سے یہاں کا حاکم جو تھا نا انکاری ہو گیا کہ میں نہیں دیتا خراج وغیرہ، لوگ میرا بگاڑنا بگاڑ. تو ایک وفد آیا اسلامی حکومت کی طرف سے. تو جب وہ لوگ آئے تو جو حاکم تھا وہاں کو اس نے کہا یار تم سے پہلے جو لوگ آتے تھے ان کے پیٹ جو فاقوں کی وجہ سے ان کی پشتوں سے لگے پیٹھوں کے ساتھ لگے ہوتے تھے، جوتیاں ٹوٹی ہوتی تھیں، کپڑے پھٹے ہوتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے. تو اس نے کہا پھر یار تمہارا لباس ان سے عمدہ ہے، تم کھاتے پیتے نظر آتے ہو، تمہارا جسم ان کی نسبت تر و تازہ نظر آتا، مگر یہ اللہ جانتا کہ ان کے میرے دربار میں حاضر ہونے سے مجھ پر جو حیبت طاری ہوتی تھی وہ تمہارے اندر آنے سے حیبت طاری نہیں ہوتی. یہ فرق میں نہیں سمجھتا کیوں ہو گیا. اس وقت ایسا روب حق حیبت حق اصلی از خلق نے. رومی کہتے ہیں اللہ کے بندے کا روب جو ہوتا وہ مخلوق کا روب تو نہیں ہوتا، وہ اللہ کا روب ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا. تو 40 سال تک پھر اس سے خراج نہیں لے سکے، انکاری ہو گیا کہ جاؤ میرا بگاڑنا جو بگاڑو. تو قوت کا اصل سرچشمہ ایمان تھا، ایمان قرآن پیدا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں آتا کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ مکہ معظمہ کا گورنر شہر سے بہت دور باہر جنگل میں آپ سے ملا. تو آپ نے کہا کہ تم نے مکہ معظمہ کس کے حوالے کیا، کس کو قائم مقام کر کے آئے؟ اس نے غلام آزاد کا نام لیا، جو غلام آزاد ہوا تھا نا اس کا نام لیا کہ میں نے ابن ابزہ کو وہاں گورنر مقرر کیا. تو آپ نے فرمایا مکہ اور وہاں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور قریش کے سردار اور آپ نے ایک غلام کو وہاں بنا دیا. اب اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین وہ قرآن قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، وہ قرآن سب سے زیادہ جانتا اور وراثت کے مسائل سے واقف ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اسی قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سر بلند کر دے گا